السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ آپ کا قرآن کے ساتھ محبت اور لگاؤ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک کا، آج ہم اس کا 15واں رکوع پڑھ رہے ہیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ چوتھے رکوع سے شروع ہوا تھا، 14 رکوع یعنی ہو گئے ہیں، 15واں رکوع شروع ہے۔ چوتھے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اب اس کا اینڈ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرو نعمت التی، میری نعمت وہ جو انعمت علیکم، انعام کی میں نے اوپر تمہارے، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، اوپر تمام جہان والوں کے۔ یعنی پورے 10 رکوع میں پوری تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا، اور آخر میں انہیں ہدایت دی کہ جو ابتدا میں دی گئی تھی، اس دن سے ڈر کر بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، جس دن کوئی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور جو ہے نا ذریعہ ان کے کام آئے گا۔ اور اللہ مالک الملک نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ بنی اسرائیل ڈر جاؤ اس ذات سے، اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی جان سے کچھ بھی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ، وَلَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ، اور نہ نفع دے گی کوئی سفارش، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ ان کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی قسم کی ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے اللہ مالک الملک نے حضرت ابراہیم کا امتحان جو لیا ان کا تذکرہ فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے 7 چند باتوں کے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ مالک الملک فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سب آزمائشوں کو پورا کیا، یعنی پورا اترے۔ سیدنا ابراہیم کی تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو میں نے امام بنا دیا، آپ سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی دیتے رہے۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ آپ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا احسن انداز میں انہیں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ آپ کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صعوبتیں قبول کی۔ قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ نے بخوشی اس کو قبول کر لیا۔
آپ نے اپنی بیوی حاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق بے آبو میدان میں جا چھوڑا جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا تو آپ بے دریغ اور بلا تعمل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں کی جو ہے وہ مثال ہی نہیں ملتی اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں سے آزمائش کی تو حضرت ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہاں کا امام بنا دیا، آئندہ قیامت کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ ہی کی اولاد تک منسلک کر دیا اور دنیا کی اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذاہب کی آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ نے کہا چند باتوں کی ہم نے آزمائش کی، یعنی حضرت ابراہیم کو جو بھی اللہ نے آزمائش ڈالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی اس کے عوض اللہ نے فرمایا ابراہیم میں نے تجھے پوری دنیا کا امام بنا دیا ہے۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا جس طرح انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، اس طرح حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو پوری دنیا کا امام بنا دیا اور میری اولاد میں سے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا جو تیرے جیسا عمل کرے گا تیرا جیسا ہوگا اس کو امامت دوں گا، لیکن جو ظالم ہوگا اس کو امامت چھین لوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ مالک الملک کہتے ہیں اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ للناس لوگوں کے لیے، وامنا اور امن کی جگہ، یعنی اللہ مالک الملک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا، یہ پتھر خانہ کعبہ کے صحن میں ہے۔ آج کل اسے ایک چھوٹی سی شیشہ کی گنبد نما عمارت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے تین باتوں میں میری رائے اللہ کے یعنی علم کے موافق ہو گئی، جن میں ایک یہ تھی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو اگر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور چنانچہ طواف کرنے والے اسی مقام کے پاس 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور وعدہ لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے ان طہر، یہ کہ پاک کر دو میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی میرے گھر کو پاک صاف کر دو، بتوں کی نجاست سے صاف کر دو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، اور جس وقت حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی بے آب و یا ویران سے مقام کو ایک پرامن شہر بنا دے، جو لوگ یہاں آباد ہوں انہیں پھلوں کا رزق مہیا فرما۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ یہ مقام آج تک پرامن اور قابل احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حرمت کے سر نو توسیع کر دی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ابو شریح بن عمر بن سعید جو یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، کہا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ نے مکہ کو حرام کیا ہے اور لوگوں نے نہیں کیا، تو جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے نہ وہاں خون بہانا درست ہے، نہ کوئی درخت کاٹنا جائز ہے۔ فرمایا اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ فرمایا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، من آمن منہم، جو شخص ایمان لایا ان میں سے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، دن آخرت کے، کالا کمن کفر، جس نے کفر کیا، فأمتعہ قلیلا، پس میں فائدہ دوں اس کا تھوڑا، ثم أضطرہ إلی عذاب النار، پھر میں بس کر دوں گا۔ یعنی اللہ مالک الملک سے اللہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ اس کے حال کو پھلوں کا رزق دے، جو ایمان لاتا ہے ان میں سے، اور
अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तेरी दुआ कबूल हो गई है, लेकिन ये जो है ना कि मन आमन मिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, दूसरा जुज ये नहीं कि जो ईमान लाएगा उसको दूंगा, इसमें जो भी होगा सबको उम्मती हूँ मैं सबको फायदा दूंगा। कलीलन थोड़ा सुम्मा सर्रहु इला अज़ाबिन नार, फिर मैं बेबस कर दूंगा तरफ जहन्नम के अजाब की, वबेसल मसीर और बुरी है जगह फिर जाने की। वही यरफ़ा इब्राहीम अलक़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब उठाई इब्राहीम ने बुनियादें बैतुल्लाह की और इस्माईल ने तो क्या दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह तेरे घर की बुनियादें हमने उठा दी हैं और ऐ मेरे अल्लाह, यानी अब इसको यानी नेकी कर लेना बड़ी बात नहीं, नेकी की कबूलियत की दुआ करनी और अल्लाह कबूल फरमा ले ये सबसे बड़ी बात है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ रब हमारे कबूल कर ले हमसे, इन्नका बेशक तू अंतस समीउल अलीम, तो सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना वजअलना, ऐ रब हमारे बना दे हमको मुस्लिमैनी, अल्लाह हम सबको दो मुसलमान दो फर्माबरदार बना ले, वमिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से भी उम्मत मुस्लिमतन लक, एक जमात फर्माबरदार हो तेरे लिए। अल्लाह मेरी औलाद में से एक जमात को ऐसा बना दे कि वो यानी अपनी ज़िंदगी दीन के लिए वक़्फ़ कर दे। वरना मनासिकना वतुब अलैना, और दिखा दे हमको इबादत के तरीके हमारे, अल्लाह जो हज के तरीके है वो हमको सिखा दे। वतुब अलैना, और तू फिर आओ पर हमारे, इन्नका बेशक तू अंतत तव्वाबुर रहीम, तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। रब्बना वब्अस फीहिम रसूलन मिनहुम, और आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का घर बना के अल्लाह के आगे हाथ फैला के अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा घर बना दिया है और इस घर को आबाद करने के लिए ऐ मेरे अल्लाह वो रसूल जिसका ऐलान तूने रोज़े अज़ल में किया था अल्लाह इस शहर में भेज दे, उनमें से यत्लू यानी इनमें से अल्लाह वो रसूल भेज दे, यत्लू अलैहिम आयातिका, वो आके तेरी आयात को पढ़ पढ़ के इनको पाक करे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इनको कुरान और हदीस की तालीम दे, वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक कर दे, कुरान पढ़ पढ़ के अल्लाह इनको ज़ाहरी बातनी पाक कर दे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत का मालिक है कि इन अजडों में इन जाहिलों में उस रसूल का आना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बड़ी ज़बरदस्त हिकमत का मालिक है। अल्लाह इन गंवारों में अल्लाह इन उजट लोगों में अल्लाह उस रसूल को महफूज फरमा कर वो अल्लाह कुरान पढ़ पढ़ के इनको पाक कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह कुरान पढ़ के अल्लाह हमको भी अल्लाह पाक फरमा देना। अल्लाह जब हम दुनिया से जाएं अल्लाह पाक और साफ होकर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे मालिक हमारे हाल पे रहम फरमा, अल्लाह हमें अपने कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, जो हमने सुस्तियाँ अल्लाह उनको दूर करके हमको कुरान की तालीम को आम करने वाला बना दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारा ये कावश कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबको खुश रखे और इस कुरान के साथ आपका रिश्ता अल्लाह ताला मजबूत फरमा दे। आपकी लगन कुरान से लग जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।